بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. جس طریقے سے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے. آدمی دن بہ دن آخرت کے، موت کے اور اپنی قبر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بنانے کے لیے، اپنا قریب کرنے کے لیے ہر طرح کے موقع فراہم کیے. کبھی رمضان کی شکل کے اندر، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ان موقعوں پر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے میرا قریب اور میرا نزدیکی بن جائے. اور انسان دنیا کے اندر رہتا ہے اور انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، انسان کی طبیعت کی یہ خاصیت ہے، اگر اس کے پاس ایک ہی چیز ہو اور یہ ایک ہی چیز استعمال کرتا رہے، کھاتا رہے، تو آدمی کا دل اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کچھ نیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے انسان کی حالت کبھی ایک جیسی رہتی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ میں خوشی کے ساتھ بھی گزاروں. سارا دن میں کام میں لگا رہتا ہوں، فکر میرے اوپر سوار رہتا ہے، تو کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ میں بے فکری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وہ وقت گزاروں. یہ انسان کی فطرت اور عادت ہے. اور یہی وجہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان کے اندر تہوار رکھا گیا ہے تاکہ وہ خوشی منائیں، خود بھی خوش رہیں اور اپنے پاس جو رہتے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں. دین اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا عالمگیر مذہب ہے جو انسان کی طبیعت کو پہچانتا ہے، انسان کی فطرت کو پہچانتا ہے. اس لیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بھی دو موقع ایسے رکھے گئے ہیں کہ جس کے اندر آدمی کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کر آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سے دن ہیں،
جس کے اندر تم خوشیاں منا رہے ہو، آپس میں کھیل رہے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ جاہلیت کے اندر 2 دن ایسے تھے جس کے اندر ہم خوشیاں مناتے تھے، کھیل تماشا کیا کرتے تھے، تو وہ دن ہے آج ہم کھیل تماشا بھی کر رہے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں 2 دن ایسے دیے ہیں کہ تم ان کے اندر خوشیاں مناؤ، خوشی حاصل کرو اور خوشیاں بانٹو، محبت کرو اور محبت بانٹو۔ یہ عید کا دن، یہ عید کا موقع ہے۔ اور دوسرا بقرعید۔ تو اس سے پتہ چلا اسلام کے اندر صرف 2 تہوار ہیں، اس کے علاوہ تیسرا تہوار اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، حالانکہ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو ان واقعات کی وجہ سے آدمی کو وہ دن منانے چاہیے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے وہ دن منائے نہیں۔ اندازہ کریں، غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے اور آپ کا آنا اس دنیا کے اندر دنیا کا سب سے بہترین دن تھا، سب سے خوبصورت دن تھا، لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی کہ اس دن خوشی منائی جائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا، کرامت کا، رسالت کا تاج پہنایا گیا، تو وہ دن تھا کہ اس دن کو منایا جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف آئے اور سب سے پہلے جہاں پر اسلامی حکومت آئی ہوئی وہ مدینہ المنورہ تھا۔ اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہاں کوئی مرتا ہے اس کی گواہی میں دو۔ اور اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ایک موقع آیا، ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، اس بیت اللہ کے اندر جس کے اندر بے شمار بت رکھے ہوئے تھے ان کو پاک صاف کر کر اس بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیتے وہ دن منایا جاتا ہے۔ کہ شریعت اجازت نہیں، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، جنم دن منایا جا رہا ہے، اپریل فول منایا جا رہا ہے، اس کے اندر جھوٹ کی بھرمار ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دن منائے جاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو اتنے اچھے واقعات، اتنے زبردست واقعات، ان کو منانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اپنے جنم دن منانے کی کیسے اجازت دے سکتے؟ آگے چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ 2 دن ایسے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کرتا ہے۔ میزبان اللہ ہے، اکرام کرنے والا اللہ ہے، اور ہم مہمان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ روزہ رکھنا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان دنوں کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اگر رکھ رہے ہو تو حرام کام کر رہے ہو۔ کیوں؟ شریعت نے یہاں پر منع کر دیا، میزبانی اللہ کر رہا ہے اور آپ مہمان ہو اور اللہ کی مہمانی کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔
اس لیے حکم دیا گیا کہ ان 2 دنوں کے اندر عید بقرہ عید یہ منائی جائے۔ اور کیوں منائی جائے؟ عید کے معنی لوٹ کر آنا، خوشی حاصل کرنا، خوش رہنا، یہ عید ہے۔ اور عید نبی علیہ السلام نے کب فرمایا کہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائے تو رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد عید کو رکھا گیا۔ اس سے ایک سبق ملا، آدمی کا جو عمل ہے وہی اس کے کام آئے گا۔ آپ نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تو اب آپ حقدار ہیں عید منائی جائے، آپ عید منائیں۔ اور جن لوگوں نے رمضان کا احترام نہیں کیا، لاپرواہی کی، غفلت کے ساتھ مہینہ گزار دیا، نہ تراویح کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا دن گزر رہا ہے اور کون سا مہینہ گزر رہا ہے، گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، تو ایسے شخص کی عید کیا؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ان لیس العید، عید اس کی نہیں ہے لمن لبس الجدید، اس نے نئے کپڑے پہنے۔ عید اس کی ہے جو خوف سے معمول ہو گیا، خوف سے بچ گیا۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے گھر کو بہترین صاف کر لیا اور بہترین اس کو سجایا ہے، ہر طریقے سے بچھانے کا انتظام کیا اور رمضان کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عید اس کی نہیں ہے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے رمضان کا انتظام کیا، رمضان کی عزت کی، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید رکھی۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کا صحیح طریقے سے احترام کیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے انسان جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں رمضان کی طرح زندگی گزارو، عید کی طرح موت آئے۔ ایسے ہی زندگی گزارو گے تو پھر اچانک کے حادثات ہو، بری موت آئے گی، گھر سے نکلے گا اور پتہ نہیں اس حالت کے اندر اور اس کیفیت میں آدمی کی موت آئے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بقرہ عید کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی عمل کے بعد بقرہ عید، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، حج کے ارکان پورے ہو گئے، حج کے اعمال پورے ہو گئے، اس کے بعد بقرہ عید کو رکھا گیا تاکہ عمل ہو گیا اور آپ خوشی ہو۔ ہاں، جو حج کرنے نہیں جاتے انہیں یہ حکم ہے کہ قربانی کریں اور قربانی کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خوشی حاصل کریں، خوشی منائیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے عید سے کہ آدمی جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ۔ اور دوسری چیز اور دوسری خصوصیت عید کی یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمدردی کا، محبت کا، شفقت کا سبق ہے۔ عید الفطر کے ساتھ فطر روزہ کھولنے کی، یعنی اب روزے کھل گئے، ختم ہو گئے، یہ مہینہ تھا، آپ نے روزے رکھ دیے، اب اس کے بعد عید کا دن آتا ہے تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے عمل کیے، شکرانے کی وجہ سے آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے، اور ایک آپ نے جو عبادات کی ہے، روزے کے اندر کمی ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی، تراویح پڑھنے میں کمی ہوئی ہوگی اور ضرور ہوئی ہوگی، تو اب آپ کو شکرانے کے طور پر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا بنا رہے ہیں، کئی قسم کے پکوان آپ کے گھر کے اندر ہیں، ایک پڑوسی آپ کا، ایک مسکین، ایک فقیر، ایک محتاج جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں،
اس کو صدقہ فطر دو تاکہ وہ خوشی منائے. گھر گھر راشن پہنچے, گھر گھر خوشی منے. یہ کہ خود کو خوشی منا رہے, پاس میں دوسرا بھائی اس کے پاس خوشی منانے کے لیے کچھ بھی ہے. اور ایک بہت بری رسم شاید ہندوستان کے اندر ہر جگہ یہ چلتی ہے کہ کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو پھر وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے. تو اللہ کا اپنے انوسار آپ کو اپنے انوسار کر رہے. سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ صرف 3 دن کا سوگ ہوتا ہے اور ہم سال کا سوگ مناتے ہیں. اور عورت جس کا خامن بن جائے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ عدت کے دن سوگ کی حالت میں گزارے. اور ہم موت ہو گئی نئے کپڑے نہیں بننے, کون سا احسان کر رہے ہو؟ کون سی اچھی بات ہے؟ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے, اللہ میزبان ہے اور آپ اس میزبانی کو ٹھکرا رہے ہو. آپ مہمان نہیں بننا چاہتے, اللہ آپ کا اکرام کر رہا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اچھے کپڑے پہنو, اچھا کھاؤ. اس کی یہ رسم, اس کی کوئی اثر نہیں, شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. اگر اس طریقے سے کم مناؤ گے تو کتنے واقعات ایسے اسلام کے اندر, اسلام کی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں کہ آدمی خوشی منائے نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات اتنا بڑا حادثہ ہے, صحابہ کرام کا انتقال ہونا کتنا بڑا حادثہ ہے. اگر وہ دن منانے لگے تو کون سا دن ایسا ہوگا جس میں ہم خوشی ہو. اس لیے ایسی بیجا باتوں کی طرف, ایسی بے اثر باتوں کی طرف آدمی کو نہ خود بنانے چاہیے اور نہ اسی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ عید ہمدردی کا موقع ہے آپ سے, اور نبی علیہ السلام نے کر کے دکھلایا ہے. ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے, نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, دیکھا کچھ بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں. بچوں کی طبیعت اچھی ہوتی ہے, خوشی کے ساتھ اچھل رہے, کود رہے, مزے کر رہے. ایک لڑکا ایک قدم کھڑا رو رہا, نہ کپڑے ڈھنگتے ہیں, نہ سر کے بال صحیح طریقے سے اس نے کنگھی کر رکھے ہیں, رو رہا. نبی علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے, بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہے؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, میرا باپ ایک غزوے کے اندر, ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر دی اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے. اب میری یہ حالت. نبی علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لیتے, گھر لے جاتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں اس کو لے جائیں, اس کی کنگھی کریں, نئے کپڑے پہنائیں اور پھر کہیں نبی علیہ السلام میں تمہارا باپ, عائشہ تمہاری ماں ہے, فاطمہ تمہاری بہن ہے, اور حضرت حسن حسین یہ تمہارے بھائی ہیں. اور وہ بچہ خوشی سے اچھل پڑا. یہ نبی علیہ السلام کیا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو برابر کرتے ہیں؟ یعنی اتنا بڑا امام, وقت کا نبی, یہ خدمت. اسی لیے تو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرو. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع, جو آدمی بندوں کا شکریہ مانتا ہے, سمجھتا ہے یقیناً اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے, تو وہ آدمی اللہ کا بھی شکر ادا کرے. ایک آدمی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے, اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے, تو وہ اس احسان کو احسان نہیں سمجھتا. تو سمجھو وہ جب بندوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو عید سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ ہم دردی, اخوت اور خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور تیسری چیز ہمیں عید سے یہ ملتی ہے کہ اور جو تہوار ہم پر نظر ڈالتے ہیں دنیا کے اوپر, تو کسی کے اندر جلوس ہوتا ہے,
کسی کے اندر ریلی ہوتی اور کسی کے اندر بھڑکاؤ نعرے ہوتے، کسی کے اندر آتش بازی ہوتی، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کے کیا وہ کام کرتے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے فضول خرچی مت کرو۔ اسلام جو زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، غسل کے اندر آپ زیادہ پانی خرچ نہیں کر سکتے، جتنا آپ کا غسل ہو جاتا اتنا ہی پانی استعمال۔ وضو کے اندر آپ پانی کے اندر فضول خرچی نہیں کر سکتے، جتنا حکم ہے یعنی جتنے کے اندر آپ وضو کر سکتے ہو اتنا ہی کرو۔ یہاں تو ڈوبی جلائی ہو ختم، اس پانی کا بھی حساب دیا جائے۔ جب پانی کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اور چیزوں کے بارے میں حکم پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے اور فضول خرچی کی جا رہی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی۔ ہمیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے، مسواک کرنی ہے، غسل کرنا ہے، بہترین کپڑے پہننے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اور عطر لگانا، اور پھر ایک راستے سے جانا۔ سوال کے اوپر کیا ہو؟ نہ اپنی بڑائی ہو نہ کسی کی برائی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ دور نہیں، پیدل چلتے ہوئے جائے اور پھر دوسرے راستے سے واپس آئے۔ کیوں حکم دیا ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام شہر کے اندر اسلام کو ماننے والے مسلمان بہت زیادہ ہے، کثرت سے ہے۔ عید کا موقع ہی تو ایسا آتا ہے سب پر ٹوپی نظر آتی ہے، تو چاروں طرف نظر آتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان، اور اگر یہ پوری زندگی ٹوپی لگا کے رکھے، کرتا پاجامہ پہن کے رکھے، کتنا اچھا لگے۔ تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جائے اور وہاں جا کر 2 رکعت، اضافہ ہوا ہے عبادت کے اندر، کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے جاتا ہے، یہ جا رہا ہے دس کی نماز بھی، تو عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نہیں ہے، نہ عید گاہ کے اندر، اور عید کے بعد عید گاہ کے اندر تو نہیں پڑھ سکتے لیکن پھر آخر پڑھ سکتے۔ اور یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے الگ سے نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے واپس آ جائے، اور جانا کہاں؟ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، مسجد نبوی جہاں پر 50,000 نمازوں کا قیام ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر عیدگاہ جائیں، عید کی نماز پڑھنے کی۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول اور یہ سنت رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف جائے اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں تاکہ اس سنت کے اوپر عمل ہو۔ یہی ہمیں وقت ہے۔ رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھے، کیا کیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، اس کو روکے رکھا ہے، اب اس کو باقی اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب عید الفطر ہے، عید الفطر کے بعد ہمیں آزاد نہیں رہنا ہے، بلکہ اسی رمضان کی جو ہمیں مشق کروائی گئی تھی، رمضان کے اندر ہمیں عبادت کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو ڈٹے رہو، تو اسی طریقے سے ہمیں
जमे रहना है, डटे रहना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ईद के दिन परेशान है, रो रहे हैं। लोगों ने वजह पूछी कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि लोग ईद के अंदर इतने मगन हो चुके हैं, खुशी के अंदर इतने मगन हो चुके हैं, वो वईद का दिन भूल गए। वईद यानी जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा, उस वक्त इंसान के साथ क्या होता हो। तो हो सकता है कभी हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईद की तो रात है, ये रात बड़ी मुबारक रात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस रात में शब बेदारी की, इबादत की, अल्लाह ताला के सामने रोया गिड़गिड़ाया, पूरी रात इबादत करना कोई जरूरी नहीं कि यहाँ बैठे हैं अपना टाइम पास कर रहे, जब रात का वक्त होगा तो आएंगे फिर वापस वहाँ बैठ जाएंगे। आपको अगर इबादत करनी है, चाहे कम इबादत करो, लेकिन चौराहे को बैठ कर अपना वक्त ज़ाय करना, बेकार करना, इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। बहुत सारे लोग हैं कि रात को हम इबादत करेंगे इसलिए बैठे, आप सो जाइए ताकि आपको उठना आसान हो, आपकी इबादत के अंदर सुकून और तमानीनियत हो, तसल्ली के साथ आप इबादत कर सकें। अल्लाह ताला के यहाँ चाहे इबादत थोड़ी हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। कुरान पाक के अंदर कई मरतबा कई जगह इसका जिक्र किया है कि अच्छी इबादत, कसरत के साथ इबादत, ये मजरूब नहीं, बल्कि अच्छी इबादत होनी चाहिए, अच्छी नीयत के साथ होनी चाहिए, वही इबादत मकबूल है। तो हो सकता है कि आज की रात ईद की रात, और जब ईद की रात होती है, अगला दिन जब बंदा ईदगाह में पहुंचता है, तो हर गली पर, हर चौराहे में, हर सड़क के ऊपर फरिश्ते मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि उस मजदूर का क्या सिला, उसे क्या इनाम दिया जाए, उसे क्या दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं उसे पूरी पूरी मजदूरी दी। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैंने उन्हें मग़फ़िरत का और अपनी रज़ा का परवाना दिया। इससे बड़ी क्या, माफ भी कर दिया और एक तमगा, एक तोहफा, एक हदिया, अपनी रज़ा को खुशनुदी कर दी। और फिर अल्लाह ताला उमूमी तौर पर ऐलान करते हैं कि मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा। आखिरत के मुतालिक सवाल करो, मैं दूंगा। हाँ, दुनिया के मुतालिक कुछ मांगोगे, कुछ दरखास्त करोगे, कुछ दुआ करोगे, तो तुम्हारी मसलिहत के मुताबिक मैं दूंगा। आदमी तो ये चाहता है कि दुनिया के अंदर दुआ मांग रहा हूँ, बस मिल ही जाए, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला मसलिहत देखते हैं। बाज़ मतलब आदमी दुआ मांगता है और दुआ मांगते मांगते से कई साल गुजर गए, हो सकता है अल्लाह ताला उस दुआ की वजह से कोई बला उससे हटा दे, या वो दुआ उसके लिए फायदा हो, या फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ख़ीरा कर रहा हो। कल क़यामत का दिन होगा, अंबार के अंबार उसको दिए जाएंगे नेकियों के। तो बर्दाश्त करेगा, ये नेकियां कहाँ से आ गई, ये अजर कहाँ से आ गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने फुला दिन, फुला तारीख में, फुला सदी के अंदर मुझसे ये दुआ मांगी थी, मैंने वो दुआ पूरी नहीं की, ये ज़ख़ीरा है। फिर उस वक्त बंदा सोचेगा और गौर करेगा, काश मेरी एक भी दुआ दुनिया के अंदर कबूल ना। आदमी को चाहिए कि ये रात मुबारक रहे, और आने वाला जो दिन है इसके अंदर हमें हमदर्दी, उखुवत और भाईचारगी का सबक देना है। और इसी तरीके से ईद के बाद जिस तरीके से हम रमज़ान के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, इबादत के अंदर मशगूल रहे, उसी तरीके से हम पूरे साल बल्कि पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजारेंगे। तो उलमा ने फरमाया है, रमज़ान की तरह जिंदगी गुजारो,
عید کی طرح آپ کی موت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ اچھی حالت۔ کتنے واقعات ہیں کہ لوگ حج کر رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک والد صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے کچھ آیت پڑھی اور انتقال تو کتنی خوبصورت ہو۔ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ حرم شریف کے اندر ایک شخص نماز کی حالت کے اندر فوت ہو گیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام ہو رہا ہے۔ ہم جیسے گنہگار اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہم چہرہ دکھانے لائق نہ ہو، وہ دکھانے لائق اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا ہے۔ اس کی برکت سے اب کی یہ جو حالات یہ جو کیفیت تھی اس کو پوری زندگی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر 7:45 پر ہوگی، اس لیے سب ساتھی وقت پر پہنچے، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، کسی کا انتظار نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام مجھے جو سونپا گیا ہے کہ میں اسی وقت پر کروں۔ اب وہاں پر جو وقت دے دیا گیا، اتنے لوگوں سے وعدہ کیا گیا، کچھ لوگ آ رہے کہ نہیں ابھی ہمارے پاس، اتنے لوگ جن کو وعدہ کیا گیا تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ اس لیے 7:45 پر عید کی نماز ہوگی، سب ساتھ وہاں پر ہونے کی کوشش کریں۔